الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصیبت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، سب سے پہلے بارگاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سرکار امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور آپ کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی 19 کی رات، 20 اور 21 کی رات وہ عجیب و غریب راتیں ہیں کہ جو مومنین کے لیے اور بالخصوص خاندان آل محمد کے لیے بہت بڑی مصیبتوں کی راتیں تھیں۔ 19 ماہ مبارک رمضان کی وہ رات ہے کہ جب سرکار امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کوفہ میں حالت نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، خدا کی اس پہ لعنت ہو، اس نے زخمی کیا اور اسی سر کے زخم کی وجہ سے سرکار امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام 21 ماہ مبارک رمضان کی رات نماز فجر سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج ہم اپنے پیارے بچوں کو سرکار امام حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے متعلق چند چیزیں بتائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کے لیے یہ جو ہے وہ اچھی ثابت ہوں۔ پیارے بچوں، ہمارے مولا امام علی علیہ السلام آپ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ بیت اللہ میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ بیت اللہ میں۔ اور آپ کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟ مسجد میں۔ بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے اور مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، یعنی آپ کا آنا بھی اللہ کے گھر میں ہے اور آپ کا جانا بھی اللہ کے گھر سے ہے۔ پیارے بچوں، 40 ہجری میں جو ماہ مبارک رمضان آتا ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ 19 ماہ مبارک رمضان کی جو رات تھی، امام علیہ السلام نے 18 ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا اور اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر آپ نے افطار کیا۔ اور پتہ ہے بی بی ام کلثوم نے دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ دودھ کا گلاس رکھا، نمک رکھا اور جو کی روٹی رکھی۔ ہمارے آگے تو بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کون کون سی کھائیں، لیکن امام کے دسترخوان کے اوپر، سفرے کے اوپر کتنی چیزیں تھیں؟ 3۔ ایک جو کی روٹی، نمک اور دودھ کا گلاس۔ تو اس وقت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بیٹی، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بابا بیک وقت اتنی پروردگار کی نعمتیں نہیں کھاتے، لہذا یہاں سے اٹھا لیجئے کچھ۔ تو بی بی چاہتی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں جلدی سے نمک اٹھا لوں تاکہ بابا جان جو ہے وہ دودھ سے روزہ افطار کر لیں۔ مولا علی کہتے ہیں، میری بیٹی یہاں سے دودھ اٹھا لیجئے، اور مولا نے وہ روزہ جو تھا وہ نمک اور جو کی روٹی سے افطار کیا۔ اور آپ جانتے ہیں جو کی جو روٹی تھی وہ اتنی سخت روٹی تھی کہ امام علی علیہ السلام پانی میں پہلے اسے بھگو دیا کرتے تھے، وہ جب کچھ نرم ہو جاتی تو اس کے بعد امام کھاتے ہیں، یعنی سوکھی روٹی تھی وہ جو کی جو مولا کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے پوری رات عبادتیں کی اور کبھی کبھار مصلی سے اٹھتے، سین کے درمیان آ جاتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور پتہ کیا کہتے کہ یہ وہی رات ہے کہ جس رات کا وعدہ میرے حبیب رسول خدا نے مجھ سے کیا تھا۔ اب رسول خدا نے کیا وعدہ فرمایا تھا؟ رسول خدا نے وعدہ فرمایا تھا کہ یا علی، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آپ کو مسجد کے محراب میں ایک ظالم آپ کے سر پہ تلوار مارے گا اور آپ کی ساری جو یہ داڑھی ہے یہ خون سے جو ہے وہ رنگین ہو جائے گی، خضاب ہو جائے گا آپ کی داڑھی کو۔ کس سے؟ آپ کے ہی خون سے۔ خضاب کہتے ہیں داڑھی کا رنگین ہو جانا۔ رسول اسلام نے کہا تھا کہ یا علی، آپ کی داڑھی آپ کے ہی خون سے جو ہے وہ رنگین ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی۔ آپ اوپر دیکھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں،
آپ کی جو پیاری بیٹی تھی بی بی ام کلثوم، وہ کہتی ہیں پتہ نہیں آج کیا ماجرا ہے، کیا صورتحال، میرے بابا اتنے بے چین کیوں ہیں۔ اس کے بعد مولا نماز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا تو آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے جانور تھے، کچھ مرغابیاں تھیں یا بطخیں تھیں، انہوں نے امام علیہ السلام کے چاروں طرف جو ہے وہ گھیرا ڈال لیا۔ گویا وہ اپنی زبان سے کہہ رہی تھی کہ مولا پلیز آپ مسجد میں نہ جائیں، وہاں وہ ظالم آپ کو شہید کر دے گا۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اور رسول خدا بھی بتا چکے تھے، اس لیے مولا کو جانا ہی تھا۔ کہا بیٹی اگر ان مرغابیوں کا، ان بطخوں کا خیال کر سکو تو ٹھیک، ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ اب مولا کے جو گھر کا دروازہ تھا، اب جیسے دروازے سے گزرنے لگے، جو آپ کی ابایا تھی نا، وہ اس دروازے کے ساتھ ایک کیل تھا، ایک میخ تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسی اڑ جاتی ہے۔ گویا وہ بھی کہہ رہی تھی اپنی زبان میں کہ اے میرے مولا علی، اے آقا، آپ مسجد میں نہ جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں ایک ظالم جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم وہ موجود ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، مولا کو جانا ہی جانا تھا۔ آپ پھر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مسجد میں گئے تو وہاں ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ امام علیہ السلام نے اذان کہی، کہا اللہ اکبر۔ جب اذان دی نا میرے مولا علی علیہ السلام نے بیٹا، تو وہ اذان پورے کوفے کے لوگوں نے سنی، اور ہر بندہ پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا کہ آج علی کی آواز میں درد بڑا ہے، آج علی کی آواز میں درد بڑا ہے۔ یہ اذان جناب زینب بھی سن رہی تھی، جناب ام کلثوم بھی سن رہی تھی، اور کہہ رہی تھی خدا خیر کرے، آج کی اذان میں ایک الگ سا درد ہے، خدا خیر کرے کچھ ہونے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے۔ امام نے اذان مکمل کی۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ وہ ظالم تھا کہ جس نے ایک عورت تھی جس کا نام تھا قطام، کیا نام تھا؟ قطام، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ملعونہ تھی جس نے اس عبد الرحمن ابن ملجم سے کہا تھا کہ اگر تم علی کو قتل کر دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی، میرا حق مہر یہ ہے کہ علی کا سر کاٹ کے میرے قدموں میں رکھو۔ اللہ اکبر، توبہ توبہ توبہ، استغفار استغفار۔ علی کا سر، کہا علی کا سر کاٹ کے میرے قدموں میں رکھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور وہ ظالم اس نے تلوار لی، تلوار کے اوپر زہر لگایا۔ زہر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے اگر انسان تھوڑی سی کھا لے تو انسان مر جائے، انسان تھوڑی سی کھائے بدن میں چلی جائے تو انسان مر جائے۔ اس نے پوری تلوار کو زہر کے اندر بھگو کے رکھا پوری رات، ٹھیک ہے، تاکہ اس تلوار کو میں تھوڑا سا بھی زخم لگ گیا نا علی کے بدن پر، علی فوری شہید ہو جائیں گے۔ وہ تلوار اس نے لی۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے، ایک کا نام تھا وردان، ایک کا نام تھا شبیب، ایک جو یہ عورت تھی قطامہ، اور ایک اشعث ابن قیس تھا۔ کون تھا یہ اشعث ابن قیس؟ کون ہے یہ اشعث ابن قیس؟ جو تھا اشعث ابن قیس کی جو بیوی تھی نا، وہ حضرت ابو بکر جو تھے ان کی بہن تھی، اور اسی اشعث ابن قیس کی بیٹی جوہدہ تھی جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ساتھ ملا ہوا تھا۔ اب اس ظالم نے کہا میں علی کو قتل کر دوں گا، تم مجھ سے شادی کر لو گی قطامہ؟ کہا کر لو۔ یہ مسجد میں الٹا لیٹا ہوا تھا۔ امام نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے بیدار کیا اور کہا کہ بے شک ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ اب دیکھو مولا علی کو پتا تھا کہ مجھے قتل کرے گا، لیکن امام اپنے قاتل کو بھی بے نمازی پسند نہیں کرتے۔ جب امام دشمن کو بھی بے نمازی پسند نہیں کرتے تو کیا اپنے دوست کو بے نمازی پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مولا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اب مولا محراب مسجد میں گئے۔ یہ محراب مسجد کیا ہوتا ہے؟
محراب مسجد وہ ہوتا ہے، مسجد کا ایک کونا ہوتا ہے جہاں انسان کھڑے ہو کر جماعت کرواتا ہے اور لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مولا وہاں گئے اور مولا نے کہا اللہ اکبر۔ جب مولا نے نماز شروع کی، الحمد پڑھی، سورہ پڑھا، امام رکوع میں گئے، اور جیسے ہی امام سجدے میں گئے، ایسے جب امام سجدے میں گئے بیٹا، امام کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور یہ کہنے کے بعد جیسے ہی امام نے ایسے سر اٹھایا تو اس ظالم نے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس نے پیچھے کھڑا تھا، اس نے ایسے تلوار نکالی اور زور سے امام کے سر پہ ماری۔ امام سر اٹھا رہے تھے اور اوپر سے زور سے اس نے امام علیہ السلام کے سر پہ تلوار ماری۔ امام کے سر مبارک پہ جب ایسے تلوار لگی تو امام کا سر ایسے پھٹ گیا، خون بہنے لگ گیا۔ فوری امام نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور حضرت جبریل آسمان پہ آ گئے، حضرت جبریل رو رو کر کہہ رہے کہ اے کوفہ والو، علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا ہے، آج ہدایت کے ارکان کو جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا ہے، واللہ آج ہدایت دینے والے کو ختم کر دیا گیا ہے، آج ہدایت کے مینار کو گرا دیا گیا ہے، جبریل کہہ رہے تھے۔ اتنے میں جناب ام کلثوم رونے لگی، بی بی زینب رونے لگی، مولا عباس دوڑے، مولا حسن مولا حسین دوڑے۔ جب امام حسن حسین پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بابا کے سر سے خون جاری ہے اور امام مٹی اٹھا اٹھا کے سر پہ ڈال رہے ہیں، مٹی اٹھا اٹھا کے سر پہ رو رہے تھے سارے، آپ کے سارے دوست رو رہے تھے، آپ کے شیعہ سارے رو رہے تھے۔ جی امام علی علیہ السلام اپنے سر میں مٹی اس لیے ڈال رہے تھے تاکہ جو خون زیادہ بہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ خون رک جائے، وہ خون رک جائے۔ امام حسن آئے رو رہے ہیں، پتہ ہے امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا بیٹا حسن پہلے نماز پڑھاؤ۔ اب جس کے بابا کے سر میں تلوار لگی ہوئی ہو، خون بہ رہا ہو اور وہ یہاں زخمی پڑا ہوا ہو، بڑا کسی کو نماز یاد رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز پڑھواؤ، اور مولا حسن نے نماز پڑھائی ان کو۔ یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں اگر میں زخمی بھی پڑا ہوں اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو پہلے نماز قائم کی جائے۔ سب سے پہلے اللہ ہے، اللہ کے بعد نبی ہے، اور نبی کے بعد مولا علی ہے۔ تو اس طرح پیارے بچوں ہمارے مولا امام علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں جو ہے نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی یہ آگے کی سٹوری جو ہے، آگے کی داستان شہادت انشاءاللہ ہم آپ کو پھر سنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ابن ملجم پر لعنت کرتے رہیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔